أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك یا اللہ یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریت و افضل الانبیاء صاحب النعمت العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء. ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلامه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی مرتبت صاحبان علم فضل، محترم علماء و فضلاء، دربار خطیب منبر سلونی ہے اور ہمیں
کیا حیثیت حاصل ہے کہ ہم نجف کی سرزمین پہ منبر پہ بیٹھیں. بس یہ بزرگان کا حکم اور حکم کی تعمیل اور اسی دربار سے مانگی ہوئی بھیک اور انہی پہ تکیہ کرتے ہوئے کہ جن کے دست مبارک پہ اگر سنگریزے آ جائیں تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال تھوڑی دیر آپ کی سماع خراشی ہوگی. بزرگان ہیں، علماء ہیں، امید ہے کہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے. 1440 ہجری کے محرم الحرام کی چوتھی مجلس آپ تمام اہل عزا کے ہم رکاب، میں منتقم خون حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کی قید تنہائی بہت جلد ختم ہو اور ہم انتقام خون حسین کے وعدہ کو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں. یقیناً گرمی کا موسم بھی ہے اور دن بھر مجالس بھی سنتے رہیں احباب. طبیعت ہے، تھک جاتی ہے، لیکن بہرحال تھوڑی حوصلہ افزائی آپ کی چاہیے، کیونکہ علی کا ذکر ایسا ہے کہ جو مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہ ذکر کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جو تھکن کو دور کر دیتی ہے. اور پھر ہو کیوں نہ انہی کے غم اور انہی کی مسرتوں کی وابستگی سے ہی ہماری پہچان ہے. ہماری پہچان مال و منال نہیں ہے، ہماری پہچان تخت و تاج نہیں ہے، ہماری پہچان ذکر علی ابن ابی طالب ہے. آپ نے محبت فرمائی، آپ کا شکریہ. اگر کہیں تو میں اپنا لفظ بدل دوں، نہ فقط ہماری پہچان ذکر علی ہے بلکہ ہماری ماؤں کے کردار کی پہچان بھی ذکر علی ابن ابی طالب. مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ. جیتے رہے آپ. مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ. کرسی لوح قلم و آسمان سے پوچھ. تیرے پسر کے دل میں نہ ہوئے لگر یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ بچے کی ماں سے پوچھ. میرے بھائی نے ربائی پڑھی ہے اور مجھے ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا ہے کہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ مدینہ میں تشریف لے گئے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ علیہا کے در دولت پہ پہنچے تو بی بی نے سوال کیا، نام پوچھا کہ کون ہے، تو کہا میثم تمار ہوں، کوفہ سے آیا ہوں. بی بی نے پوچھا تمہارا نسب کیا ہے، کہا علی کا غلام ہوں. اب علماء طلبہ میں وضاحت کی ضرورت ہو تو پھر کہاں جائیں. کہا علی کا غلام ہوں. اب بی بی نے کیا فرمایا، اب روایت کہتی ہے بی بی نے کہا سبحان اللہ. میں کہوں گا بی بی آپ نے نسب پوچھا ہے، اس نے آپ کے سوال کا جواب تو دیا نہیں، آپ یہ کیوں سبحان اللہ فرما رہی ہیں؟ عجب نہیں آواز آئے، رسول کے گھر میں رہی ہوں، اتنا تو سن رکھا ہے کہ جن جو علی کے غلام ہوتے ہیں ان کا نسب خراب نہیں ہوتا. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، علی کے چاہنے والے سلامت رہیں، علی کی دہلیز پہ ٹکڑے کھانے والے سلامت رہیں. قبلہ میں آپ کی خدمت میں ابھی ایک آیہ مجیدہ کے ٹکڑے کا تلاوت کا شرف حاصل میں نے کیا اور علماء طلبہ ہیں، ترجمہ تک کی ضرورت نہیں ہے، بس چند معروضات یہ مجلس کی خاطر آپ کے اذہان مقدسہ تک پہنچانا مقصود ہیں. اور ان 3 مجالس میں میرا موضوع انشاءاللہ جس کے ضمن میں آپ کی سماع خراشی کروں گا وہ ہے
ناصر دین کی ضرورت، کہ دین کی نصرت کی ضرورت ہے اور ناصر دین کی ضرورت ہے۔ بزرگان چند لمحے مجھے دیں، میں ایک چھوٹی سی تمہید آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا اپنے دین کی خاطر، دین دے کر بھیجا۔ حضرت آدم آئے لا الہ الا اللہ کی پہچان کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی طولانی زندگی لا الہ الا اللہ کی پہچان کے لیے۔ تمام تر انبیاء نے اپنے زمانے میں لا الہ الا اللہ کی پہچان کروائی ہے، اور یہی اصل دین ہے، یہی عین دین ہے۔ اول الدین معرفت الجبار وآخرہ تفویض الامر الیہ، یہی دین ہے، یہی معیار ہے میرے بزرگان گرامی۔ مگر ہر نبی کو اللہ نے مددگار عنایت فرمائے ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر مددگار دین کا کام اللہ کی حجت کے لیے بھی آسان نہیں ہے، یا میں یوں کہوں کہ اللہ کا اسلوب یہی ہے، سنت الہیہ یہی ہے کہ دین کا کام بغیر ناصر و مددگار کے انجام نہ پائے۔ اب ایک صلوات بھی پڑھنا پڑے گی اور تھوڑی جگہ بھی ہے تو سمٹنا بھی پڑے گا، چونکہ علماء باہر دوستان ہیں، تھوڑا سمٹ جائیے آپ، مہربانی فرمائیے، آ جائیں، خدا آپ کی تمام تر پرسہ داریوں کو قبول فرمائے۔ یقیناً وہ عظیم ہیں جو حسین کی مجلس میں غریب بن کے بیٹھتے ہیں۔ یہ امیروں کا بیٹھنا یہاں کام ہی کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد کے ذات۔ میرے بزرگان تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے، آپ جتنا جلدی توجہ میری طرف فرمائیں گے میں جلدی آپ کی جان چھوڑوں گا، تو جتنا آپ دیر کریں گے، دیر آپ کرواتے ہیں، نام خطیب کا لگواتے ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جی قبلہ، ناصر و مددگار، میں بہت مختصر آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ انبیاء اللہ نے ان کو ناصر و مددگار عطا فرمائے، اور جن کو نہیں دیے انہوں نے مانگ لیے، جنہیں نہیں دیے انہوں نے مانگ لیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اولی العزم پیغمبر ہیں، اتنے درجات کے مالک ہیں، خلت الہیہ کے وارث ہیں، لیکن اس کے باوجود 100 سالہ عمر میں تبلیغ کی، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، پروردگارہ مجھے کوئی مددگار دے لیکن صالحین میں سے دینا۔ توجہ فرمائیے گا، چونکہ نوح کا حشر دیکھ چکے تھے نا، من الصالحین، بھئی اولاد ہو اللہ کرے چنگی ہوئے، ورنہ اتنی اولاد کا فائدہ نہیں ہے اگر اچھی نہ ہو ماں باپ کے حق میں، جو جائیداد کے وارث ہوں ماں باپ فاتحہ پڑھنے کے قابل بھی نہ ہوں۔ تو بہرحال رب حبلی من الصالحین، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما، اور وہ اولاد نبی اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ ان کی کوئی زمینیں تھیں جن کے لیے جائیداد کا وارث چاہیے تھا، وہ اسماعیل چاہتے تھے تاکہ اللہ کے دین کا مرکز بنانے کے لیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے کوئی مددگار مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خلیل کی دعا کو مستجاب فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ذبیح اللہ بیٹا عطا فرمایا۔ تاریخ لمبی ہے، میں اس ضمن میں نہ جاؤں تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لے لوں۔ حضرت زکریا بہت لمبی عمر ہو گئی، اب دین کے لیے وارث و مددگار نہیں ہے،
تو خدا کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگارہ مجھے بھی دے پر ذریۃ طیبہ۔ ہم علماء بزرگان ہمارے بھائی بھی دعا کرتے ہیں، ہر ایک دعا منگواتا ہے کہ پروردگار سے دعا کیجیے، آپ علماء طلباء ہیں تو کسی کے لیے اولاد کی دعا نہ کیجیے، اولاد صالحہ کی دعا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو گلے پڑ جائے۔ پروردگارہ اولاد عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی مانگتے رہے، اللہ نے یحییٰ عطا فرمائے دین کی نصرت و مدد کے لیے۔ توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، بڑے ہی لاڈلے پیغمبر ہیں اللہ کے، وہ نہیں ان کی امت بھی لاڈلی ہے۔ بھئی ہم نے خود سے کھانا نہیں بنانا، منو سلوا آ گیا، اچھا اب ہمارے یہ منہ کو آتا ہے ہمیں یہ نہیں کھانا، تو بصلہا وقثائہا پھر سبزیاں اتار دی گئیں۔ بہرحال بات طولانی نہ ہو جائے، اب یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ کلیم بھی ہیں، اگرچہ ید بیضا بھی رکھتے ہیں، اگرچہ عصا بھی رکھتے ہیں، اگرچہ بہت منزلتوں کے مالک بھی ہیں، لیکن جب فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہا گیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ وہی دعا جو حضرت موسیٰ نے مانگی، خدا بند عالم نے قرآن میں وہی دعا ویسے ہی نقل فرما دی کہ موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے پروردگارہ میری اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا اور کوئی اور نہ بنانا، ہارون کو بنا۔ توجہات چاہتا ہوں، ہارون کو میرا وزیر بنا۔ اب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی دعا کو بھی مستجاب فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنا دیا اور آپ کا مددگار اور وزیر بنا دیا۔ اب یہ تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، میں آنا چاہتا ہوں مدعا پر کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ختمی المرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور اول خلق اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت 3-4 کتابوں میں موجود ہے، ارجح المطالب میں موجود ہے، ذخائر العقبہ میں موجود ہے، ما نزل فی علی ابن ابی طالب اس کتاب میں بھی موجود ہے، اور مناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت رسول اللہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ہم مکہ میں تھے، رسول اللہ نے میرا بھی ہاتھ تھام لیا، علی کا ہاتھ بھی تھام لیا، باہر صحرا میں لے کے چلے گئے، 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دستے دعا بلند کیے اور دعا کی پروردگارہ ان اخی موسیٰ قد سألک۔ آئے ہائے، یہی تو نکتہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید الانبیاء حضرت موسیٰ کا حوالہ دے رہے ہیں، ان اخی موسیٰ قد سألک، کہ میرے بھائی موسیٰ نے آپ سے مانگا تھا، وَإِنِّي مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ، اللہ اکبر، وَإِنِّي مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ أَسْأَلُكَ أَن تَشْرَحَ لِي صَدْرِي وَتَيَسَّرَ لِي أَمْرِي وَتُحَلَّ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ اے پروردگارہ میں محمد ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا محمد ہوں۔ توجہات چاہتا ہوں قبلہ، میں محمد ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ موسیٰ نے مانگا تھا، آپ نے عطا کیا تھا، اب میں بھی مانگ رہا ہوں، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہیں بھی کھول دے، میرے امر کو بھی آسان کر دے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أَخِي۔ اور میرے بھائی علی کو میری اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا دے۔ یہاں تک روایت تھی جو مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنا تھی۔ اب جو خیرات ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں قبلہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ میری جانب رہیے گا، کہ
کیا مصطفیٰ کو ضرورت ہے کہ موسیٰ کا حوالہ دے؟ یقیناً آپ پیچھے رہے، یہ پنکھا چلا لیں تاکہ ایک ہی مرتبہ یہ جی صلوات پڑھیے محمد والے اٹھے، کوئی بندہ چلائے، اس میں گرمی ہو جائے گی، چلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں تھڑکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ توجہات مبذول ہیں میرے قبلہ؟ علماء طلباء کا مجمع ہے، کیا حضرت موسیٰ کو، حضرت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا حوالہ دے؟ یقیناً نہیں ہے، چونکہ وہ امتی ہے، اسے نبوت ملی، اس زمرے میں ہے، اس اعتبار پر ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ان کو نبوت ملی ہے۔ اچھا، اب حوالہ بھی دیا، اگرچہ ضرورت نہیں ہے پھر بھی حوالہ دیا، اور پھر ساتھ میں اپنی اس محبت کو بھی جو اس کے ساتھ ہے، جو اپنا ذاتی عشق ہے، اس کا بھی حوالہ دیا۔ انی محمد، میں وہ ہوں کہ جس کی حمد تو کرتا ہے، اور یہی ترجمہ ہے محمد کا، جس کی تعریف تو کرتا ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی تعریف کرے، میں محمد ہوں، میں بھی اسی طرح مانگتا ہوں جس طرح موسیٰ نے مانگا تھا۔ تو یقیناً یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ موسیٰ مانگے اللہ قبول کر لے، مصطفیٰ مانگے حوالہ بھی دے اور قبول نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، یقیناً قبول ہے اور قبول ہوئی ہے، لیکن ایک توقف لمحے کا ضرور ہے، اور وہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر وہیں پہ حضرت مولا متقیان علی ابن ابی طالب کو وزیر بنا دیا جاتا تو قرآن میں یہ آیت نہ آتی کہ اس طرح مانگو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ موسیٰ مانگے ہارون کو تو وزیر کہے، تو علی کو وزیر نہ کہے، سلطان نصیر کہہ کے بلا۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ علی کو سلطان نصیر کہہ کے بلائیے۔ یہ ناصر نہیں ہے، اب علماء کا مجمع ہے، کیا کہوں میں، کیا پڑھوں؟ یہ نصیر ہے، اور نصیر بھی نہیں ہے، سلطان نصیر ہے۔ توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی، آپ میرا ساتھ دیں تو میں بہت جلدی گزر جاؤں۔ اچھا، اللہ اسے سلطان نصیر کہتا ہے اور ملا ہمیں قرآن کے حوالے دیتا ہے۔ جی اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ جی آپ نے سورہ الحمد نہیں پڑھی کیا؟ جی سورہ الحمد میں آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں یا علی مدد۔ تو یہ شرک نہیں ہے؟ توجہات بزرگان گرامی کی، کیا یہ شرک نہیں ہے کہ ایاک نعبد؟ اچھا آپ نے توقع فرمایا تو میں ایک اور جملہ ساتھ میں بڑھا دوں۔ ایک خود ساختہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب آپ کو بتاؤں کون تھے؟ اب آپ کو کیا بتاؤں وہ کون تھے؟ علماء کا مجمع ہے جی، قیاس کے ماہرین میں سے تھے، آپ جیتے رہیں۔ اور گستاخی یہ کی کہ جا کے امام صادق آل محمد کو کہتے ہیں کہ قبلہ آپ سے کچھ قرآن کے بارے میں مباحثہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جاگتے رہیے گا۔ اچھا امام علیہ السلام نے بے نیازی سے فرمایا اچھا وہ بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ بتاؤ قرآن میں ایسا کون سا سورہ ہے جس کا اول تحمید ہے، جس کا وسط اخلاص ہے، اور جس کا آخر دعا ہے؟ اب ظاہر ہے بہت الذی کفر، اب کیا معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ جی قبلہ نماز پڑھتا ہوں۔
سورہ الحمد پڑھتے ہو؟ جی قبلہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو سورہ الحمد بھی تو ہے۔ توجہات بزرگان گرامی، یہی سورہ الحمد ہی تو ہے کہ جس کی ابتدا حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور جس کا وسط اخلاص ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جس کا آخر دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ توجہ فرمائی میرے قبلہ، یہ سورہ الحمد ہے۔ اب میں اپنی طرف سے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سورہ الحمد عطا کر کے در حقیقت مانگنے کا ڈھنگ عطا کر دیا ہے، کہ مانگنے کا سلیقہ یہ ہے، پہلے اس دربار میں جاؤ تو حمد پیش کرو، پھر اپنا اخلاص واضح کرو، اور پھر دعا مانگو۔ اور دعا کا بھی سلیقہ بتایا ہے کہ جب دعا مانگنے لگنا تو انعمت علیہم کہہ کر تولا کا بھی خیال کرنا، اور علیہم مغضوب علیہم کہہ کر تبرہ کا بھی دھیان رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ دعا اس انداز میں دعا مانگنا تاکہ دعا قبول بھی ہو جائے۔ غور چاہتا ہوں، سورہ الحمد نہیں پڑھتے ہیں، پھر یا علی مدد بھی کہتے ہو، کیسے لوگ ہو؟ توجہات بزرگان گرامی، میں نے کہا ایاک نستعین بعد میں پڑھتے ہیں بھیا، ایاک نعبد پہلے پڑھتے ہیں۔ اچھا ایاک نعبد پڑھتے ہیں، جی ہاں پڑھتے ہیں، میں نے کہا پھر کعبے کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، کعبے کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ یہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ کہا جی نہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ کعبہ خود اللہ نے بنوایا ہے، حضرت ابراہیم نبی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنوایا ہے، حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، اللہ نے بنوایا ہے، نبی نے بنایا ہے۔ میں نے کہا ہوش کہاں گئی ہے؟ اگر بیت اللہ اللہ بنوائے، نبی بنائے تو یہ عبادت غیر اللہ نہیں ہے، تو اگر حجت خدا کو اللہ بنوائے، نبی بنا کے دکھائے، جس طرح کعبہ اللہ کا بنوایا ہوا ہے اور اس کی طرف جھکنا عین عبادت الہی ہے، اس طرح علی سے مدد مانگنا عین مدد الہی ہے۔ چونکہ ہم نے علی کو سلطان نصیر نہیں بنایا، بولنا، اس نے علی کو سلطان نصیر بنایا ہے، اور یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ اولاد علی۔ توجہ جملے پر، اب طلبہ علماء کی بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر۔ کیوں؟ یہ مدد الہی ہیں، اللہ جو مدد کرتا ہے اس مدد کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ ظرف مشیت پروردگار ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ما تشاؤون الا ان یشاء کی منزل پہ فائز ہیں۔ بھائی یہ تو اس منزل پہ چلے گئے ہیں جہاں ان کا ہاتھ اپنا نہیں ہے، ید اللہ ہے۔ بولے کوئی ہے تو بھائی، ان کی زبان اب اپنی کہاں ہے؟ لسان اللہ ہے۔ ان کا چہرہ اپنا نہیں ہے، ان کی پہچان اپنی نہیں ہے، اب جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ بیچ چکے ہیں، یہ سب کچھ بیچ چکے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ اپنی مرضیاں نہیں رکھتے ہیں، ہاں عمل یہ کرتے ہیں، ارادہ اس کا ہوتا ہے۔ یہ تو اپنا ارادہ ہی نہیں رکھتے، یہ تو اس کے ارادوں پہ رہتے ہیں۔ جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی یہ عمل انجام دیتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا، اگر کہیں یہ شب ہجرت کو بستر مرگ پہ سو جاتے ہیں تو مشیت الہی ہے۔ غور چاہتا ہوں، تو یہ اپنی مرضی سے نہیں سوتے، یہی مشیت پروردگار ہے۔ اور اگر یہ کہیں رکوع کی حالت میں کسی کو انگوٹھی دے دیں تو سمجھ لینا مشیت پروردگار ہے۔
آپ بہت پیچھے رہے اس مقام پر، میرا خیال ہے مجھے بھی تھوڑا آہستہ ہو جانا چاہیے، چونکہ اب آپ کی کیپیسٹی بھی تھوڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات مقدسہ پر۔ میرے واجب الاحترام، ہاں ان کا ہر فعل مشیت پروردگار کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے علی ابن ابی طالب نے یوم الخندق جب عمر ابن عبد ود کو گرا دیا تو پھر چھوڑ دیا، ہائے ہائے، چونکہ مشیت الہی کے ساتھ اپنا ارادہ آ رہا تھا، ہاں اپنا ارادہ آ رہا تھا، یہ مشیت الہیہ کے تابع ہیں۔ ہاں اب اعتراض نہ کرنا، چونکہ ان کا ہر فعل مشیت کے تابع ہے، اب اعتراض نہ کرنا ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے جنگ کیوں کی۔ ہائے ہائے، حسن صلح کریں تو بھی مشیت الہی ہے، حسین قیام کریں تو بھی مشیت الہی ہے، کوئی پیچھے رہ جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہ تو حسین نے خود ہی عقدہ کشائی فرما دی، جب جا رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو، فرمایا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے۔ جب اللہ کی مشیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ اللہ کی مشیت پہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ علی سلطان نصیر ہے اور نبی کو علی کی ضرورت ہے تبھی تو مانگ رہے ہیں، نبی کو ضرورت ہے نا تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک موقع آیا نہیں تھا جب سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے 3 دن تک فرماتے رہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن تک یہی تو فرماتے رہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے۔ اگر محمد کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی تو یہ سارا قبیلہ اکٹھا کر کے کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ ضرورت تھی، اور جس نے بڑھ کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، در حقیقت وہ اعلان کر رہا تھا یہ بھلا آپ کی مدد کیا کریں گے، میں ہوں جسے اللہ نے سلطان نصیر بنایا ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ اسلام کے اور کار رسالت کے عنوان سے آپ کی مدد کرنے والے، ہاں میں ہوں سلطان النصیرہ۔ اور قبلہ پھر ہم ساری دنیا کو اس مجلس کے توسط سے میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مدد جو مانگی ہے، اسلام جو لیا ہے، محمد کا مددگار جو مانگا ہے، تو اپنی ذاتی وابستگی کی بنیاد پہ نہیں مانگا۔ ہمارا کوئی ربط علی ابن ابی طالب سے نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ ہاں اس کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اس نے کہا اچھا میری بارگاہ میں آئے ہو، تو خود مخاطب بھی نہیں ہوا، کہا میرے حبیب قل، آپ سلامت رہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو محمد کی اتباع کرنا پڑے گا، یہی تمہاری طرف سے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، اور جو میرا نبی دے اسے لے لینا، اور جس سے روک دے اس سے رک جانا۔ تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں گئے، اس نے ہمیں نبی کی بارگاہ میں بھیجا۔ اب ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، ہم نے ابو طالب کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ سید العرب کا بیٹا ہے، ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ شیخ بطحا کا بیٹا ہے، ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ کلید بردار کعبہ کا بیٹا ہے، ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ سقائے حرم ہے، ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ رئیس مکہ ہے۔ بھئی ہماری علی کی اور علی کی آباء و اجداد سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم تو محمد کی بارگاہ میں گئے تھے، اے نبی مصطفیٰ اللہ نے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے، کچھ عطا کرو۔ اس نے پالانوں کی منبر پہ کھڑے ہو کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی، نہ سونا نہ بچھڑا نہ ڈولا نہ ماہی، یہ ہے بلے گما انزلہ لکا بن دبک، شہر نے کلام کسی کی ہے، نہ سونا نہ بچھڑا نہ ڈولا نہ ماہی،
آیا اے بڑا سخت حکم الہی ہوئے دین کامل سے کلمہ مکمل آجتے دے تو بدے محمد علی بھی گواہی نعرہ حیدری ٹھیک ہے قبلہ توجہات ہیں میری جانب سے. ہم نے علی کو اس لیے مانا ہے کہ بنی ہاشم میں سے ہیں. ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. اگر علی کو ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مانتے تو طالب کو مانتے. بیٹھے ہو یا اٹھ گئے ہو بھائی، بڑے بیٹے تو طالب تھے نا، ان کو مانتے، ورنہ عقیل کو مانتے، ورنہ جعفر کو مانتے. ہم نے علی کے 3 بڑے بھائیوں کو نہیں مانا. بیٹھے ہو، 3 بڑے بھائی ہم نے علی کے. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے قبلہ، توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. قبیلہ ایک ہے، عشیرہ ایک ہے، باپ ایک ہے، خون ایک ہے، نسل ایک ہے، نسب ایک ہے، صلب ایک ہے، ماں ایک ہے، رحم ایک ہے، آغوش ایک. توجہ ہے میرے قبلہ؟ سب کچھ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو علی کے برابر ہو. جب علی کے اپنے سگے بھائی علی کے برابر نہیں ہے تو ہم کسی عام گناہگاروں کو علی کے برابر کیسے مان جائیں؟ نہیں میرے بھائی. اور یہاں اسلام ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، ہماری وابستگی اسلام سے ہے. اور اسلام میں رشتہ داری معیار نہیں ہے، وفاداری معیار ہے. ہمیں رشتہ دار نہ دکھاؤ، فلاں نبی کے رشتہ دار، فلاں نبی کے. کوئی جتنا بڑا رشتہ دار ہو جائے، علی بھی بعد کا رشتہ دار ہے نا، چچا کا بیٹا ہے. ابو لہب تو چچا ہے. آپ علماء ہیں، آپ کے سامنے تاریخ ہے، تفسیر ہے، وہ تو چچا ہے. قبلہ رشتہ داری اتنی سگی بھی ہو کہ چچا ہو، وفادار مصطفیٰ نہ ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب. لیکن اگر کچھ نہ لگتا ہو محمد کا، اپنی وفاداری کو ثابت کر لے تو ہم فرمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں السلمان منا اہل البیت. سلیمان یہ قبلہ ہم پہ دوش نہ دیجئے، ہماری مجبوری ہے کہ نبی بغیر نصیر کے نہیں چل سکتے. اور اللہ جسے نصیر بناتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب. اور یہاں تک نہیں اپنے بعد جاتے جاتے بھی بندوبست کر کے گئے. فقط علی کو اپنی حیات طیبہ میں سلطان نصیر نہیں بنایا، اپنے جانے کے بعد بھی فرما کے گئے الحق مع علی. توجہ چاہتا ہوں، وعلی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے. اب ظاہر ہے حق و باطل کی جنگ تو ازل سے ہے نا، اب قیامت بھی حق و باطل کی جنگ کا نتیجہ ہے نا. جنت میں وہی جائے گا جو حق پر ہوگا، دوزخ میں وہی جائے گا جو باطل پر ہوگا. نبی حق و باطل کی تقسیم کر کے جا رہے ہیں. الحق مع علی وعلی مع الحق. توجہ چاہتا ہوں قبلہ. اور یہاں تک بھی جملہ نہیں فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. اے پروردگارہ حق کو ادھر موڑنا جدھر علی جائے. آپ نے صلوات پڑھی، آپ نے درود پڑھا، آپ نے نعرے لگائے، میرے کروڑوں سلام ہیں. لیکن ذرا نبی کی پالیسی کو سمجھیے. نبی کیوں کہہ رہے ہیں اے پروردگارہ حق کو ادھر رکھنا جدھر علی ہو؟ چونکہ نبی جانتے ہیں حق اگر ادھر ہوگا جدھر علی ہے تو حق محفوظ رہے گا. کیونکہ علی ہے جو ناصر و مددگار ہے تو ادھر حق رہے گا، حق محفوظ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ علی تنہا محافظ حق نہیں ہے، علی کا بابا بھی حق کا محافظ و مددگار تھا. علی بھی حق کا محافظ و مددگار ہے، علی کی اولاد بھی حق کی ناصر و مددگار ہے. یہ علی کی نسلی سیرت چلی آ رہی ہے، یہ خود کو پامال ہونے دیتے ہیں، حق کو
پامال نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ حق کو پامال نہیں ہونے دیتے ہیں، یہ خود پامال ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کل مصیبت کے جملے سنے، محمد کی عزت و احترام والی بیٹی کس طرح اپنے ہی بابا کے شہر میں مظلومیت کا نشانہ بن گئی۔ آپ جئیں، آپ کے بچے جئیں، عزاداران مظلوم کربلا جہاں جہاں بھی ہیں، خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دشمنان عزا کو خدا نیست و نابود فرمائے۔ یہ خود کو پامال ہونے دیتے ہیں، یہ حق کی نصرت و مدد کو نہیں چھوڑتے۔ علی کے سامنے علی کی زوجہ کو تماچے لگے، مگر علی نے حق کو پامال نہیں ہونے دیا۔ 19 ماہ مبارک رمضان علی کے سر اقدس میں ضرب لگ گئی، خود علی ذبح ہو گئے، حق کو پامال نہ ہونے دیا۔ عشرہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس ہے۔ آج کل ہم علی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ بھی پیش نظر ہے کہ ہمیں جلدی صف عزا کو سمیٹنا ہے، چونکہ ہمیں کربلا جانا ہے۔ چونکہ وہاں کوئی انتظار کر رہا ہے، کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے۔ خدا آپ کے پرسے قبول فرمائے، مولا امام زمان منتقم خون حسین آپ پہ راضی رہیں۔ علی کا پورا گھرانہ ہی حق کا ناصر و مددگار ہے، اور آج میں جس کی نصرت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ اگرچہ بہت چھوٹا ہے مگر علی ہے۔ آپ سلامت رہیں، چھوٹی چھوٹی اولاد والے تشریف فرما ہو۔ اب آپ کے سامنے علماء طلباء تشریف فرما ہیں، مجالس کو خطاب کرنے والے اہل منبر تشریف فرما ہیں۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی نصرت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور اس کی نصرت کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جس کی قربانی سب سے چھوٹی تھی لیکن اثر سب سے بڑا تھا۔ میرے قبلہ اثر سب سے بڑا تھا، کیونکہ شام و کوفہ کے بازاروں میں جب سر نوکے سنا پہ چلتے تھے، لوگ ہر سر کو دیکھتے تھے جو نہیں جانتے تھے۔ وہ حسین کے سر اقدس کو دیکھتے اور لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کو سنتے کہ باغی نے جنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں باغی فوج ماری گئی ہے۔ لوگ دیکھتے حسین کے سر کو تو کہتے ہو سکتا ہے اس نے لڑائی کی ہوگی۔ عباس کا سر دیکھتے لوگ کہتے اس نے بھی جنگ کی ہوگی۔ اکبر کا سر دیکھتے اس نے بھی جنگ کی ہوگی۔ قاسم کا سر دیکھتے اس نے بھی جنگ کی ہوگی۔ جیسے ہی اصغر کے چہرے پہ نگاہ پڑتی، ہر باضمیر انسان دیواروں پہ ٹکرے مارتا اور رو رو کے یہی کہتا تھا، لوگوں کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یقیناً میرے سامنے سب اہل اولاد تقریباً تشریف فرما ہے، اور جن کی بھی اولاد ہے اکثر کی میرے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، اور یقیناً یہ علی اصغر کا صدقہ ہے، جناب رباب کا صدقہ ہے۔ خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، نیک و صالح کرے، اور جن ماؤں بہنوں بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے مالک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا صدقہ، یہ وہ میری آقا زادی ہے کہ جس کا پورے کا پورا جتنا بھی اثاثہ تھا وہ کربلا میں قربان ہو گیا۔ دو ہی اولادیں تھیں آقا زادی کی، ایک کربلا میں حسین کے پاس رہ گیا، دوسری شام کے زندہ۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کوئی غم نہ دیکھو۔ آپ کی چھوٹی اولاد ہے، جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ہر ایک کو اولاد پیاری ہوتی ہے، خصوصاً آپ طلبہ ہیں، جانتے ہیں بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ بستا ہوا گھر حسین نے قربان کیا، جنگل اور چٹیل بیابان میں حسین آ گئے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، یہ مباہلہ کی عین تصویر ہے جو حسین پیش کر رہے ہیں۔ مباہلہ میں نبی حق کی نصرت و مدد کے لیے جس طرح کے لوگوں کو لے کر کے گئے، حسین کربلا میں ویسے ہی نفوس کو لے کر کے آئے۔ حسین کربلا میں بھائی کو لے کر کے آئے، اسی کے نتیجے میں جس طرح محمد علی کو بھائی بنا کر لے گئے تھے، جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو مستورات میں سے بیٹی بنا کر لے کے گئے، اسی طرح سکینہ کو لے کر کے آئے حسین۔ اور جس طرح حسن و حسین کو ننھے اٹھا کر لے کے گئے تھے رسول، علی اصغر کو لے کر کے آئے کربلا میں حسین۔ لیکن میرے بھائیو عزیزو، بہت فرق ہے۔ حسین کو جب رسول لے کر کے گئے تھے، حسین کی 3 یا 4 سال کی عمر تھی، لیکن جب حسین علی اصغر کو لے کر کے چلے، ابھی تک علی اصغر کی عمر 18 سال تھی جب رباب لے کر کے نکلی۔ 18 دن کی عمر تھی حضرت علی اصغر کی جب لے کر کے چلے، اور یہ ساری عمر جو تقریباً ہے نا علی اصغر کی، یہ سفر میں گزر گئی ہے۔ شاید ایک بزرگوار فرما رہے تھے لگتا ایسے ہے جس طرح علی اصغر دنیا میں آئے ہی جانے کے لیے تھے۔ یہ وہ غریب ہے جو 18 دن، فقط 18 دن اپنے گھر میں جس نے قیام کیا، اس کے بعد سفر ہی سفر ہے، سفر ہی سفر ہے، خود بھی سفر میں ہے، ماں بھی سفر میں ہے، بہن بھی سفر میں ہے، بابا بھی سفر میں ہے، سفر منزل بے منزل طے کرتے ہوئے کربلا کے چٹیل میدان میں آ گئے ہیں۔ مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں، طبل بج رہے ہیں، فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، بیابان کا عالم ہے، نرغہ آدا ہے، پیاس کا عالم ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات میں عرض کروں گا کہ یہ پیاس اور اس عنوان سے مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، مگر جب کوئی نہ رہ گیا حسین کا، میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، جب کوئی نہ رہ گیا حسین ابن علی کا، حل من ناصر ینصرنا، چٹیل میدان میں سجدہ ریز ہے، سبوح قدوس کی تسبیح پڑھ رہا ہے، اچانک اس دین کی نصرت کے لیے صدا دی، حل من ناصر ینصرنا، ایک دم خیام میں کوہرام بپا ہوا، زخموں سے چور چور حسین بڑی مشکل سے ٹیلے سے اٹھے، چلتے چلتے خیمے میں آئے، زینب و کلثوم، اے رباب کیا ہوا، کوئی قضیہ تو نہیں ہو گیا؟ کہا مولا اندر آئیے۔ جیسے ہی اندر گئے تو بیبیوں کا حلقہ تھا، درمیان میں علی اصغر تھا، بیبیوں کا ماتم تھا۔ کہا کیا ہوا؟ مولا جب سے حل من ناصر کی صدا بلند کی ہے، اصغر ماں کی آغوش میں آرام نہیں کر رہا ہے، تڑپ تڑپ کے میدان کو جاتا ہے، اپنی بے زبانی میں شاید کہتا ہے اے بابا غریب نہ کہلا، ابھی میں زندہ ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سوائے غم شبیر دنیا کا کوئی غم نصیب نہ ہو۔ حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، اے رباب اصغر مجھے دو، اصغر مجھے دو، یہ رباب ہے، یہ رباب ہے، یہ کربلا والی مائیں ہیں جو جانتی ہیں ہم کیوں آئی ہیں، جو اپنی اولاد کو، یہ وہ مائیں نہیں ہیں جن کو پتہ نہ ہو، بلکہ ان کا امتحان تو حسین شب عاشور کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں۔ حسین شب عاشور میں جس طرح اصحاب کے خیموں میں حسین نے امتحان کیا، اپنی ماؤں بہنوں بیویوں بچیوں کے خیموں میں بھی چلے، اپنے اہل حرم کے خیموں میں چلے، جس خیمے کے پاس سے گزرتے دعائیں دیتے ہوئے جاتے، ہر خیمے کے اندر سے پرمسرت آوازیں آ رہی ہوتی۔ اکبر کے خیمے کے پاس سے گزرے، ماں کہہ رہی تھی علی اکبر بابا کا دھیان کرنا۔ قاسم کے خیمے کے پاس سے گزرے، رو کے آواز آ رہی تھی قبل اس کے کہ اکبر کا جنازہ ہے، بے بابا کی لاج رکھنا،
نا اور محمد کے خیمے سے گزرے، ماں کہہ رہی تھی ماموں بہت پریشان ہے، ماموں پہ قربان ہونا، ایک میری طرف سے صدقہ ہو، ایک بابا کی طرف سے صدقہ ہو۔ لیکن ہائے حسین اچانک خیمے کے قریب پہنچے، اندر سے رونے کی صدا آ رہی تھی، تڑپ کے اندر گئے، کہا رباب پیاس کی وجہ سے اصغر کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ کہا نہیں مولا ہوا تو کچھ نہیں ہے، پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہا مولا اس لیے ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ مگر میں ہوں کہ جس کا لال اپنے پاؤں پہ چل کے میدان نہیں جا سکتا، اے مولا میں تیری ماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ کربلا والی مائیں ہیں، یہ کربلا والی ماں۔ یقیناً جناب رباب نے اصغر کو تیار کر کے دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بن ماں کے ہے، تیار کر کے دیا۔ علی اصغر کو لے کر کے چلے۔ اب یہ بات تو آپ کو معلوم ہے نا، آپ کو معلوم ہے ننھا علی اصغر ہے، کربلا کی شدید گرمی ہے، اور آج کی کربلا نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی کربلا ہے۔ چٹیل میدان، 3 دن کا پیاسا علی اصغر۔ اس بات پہ آپ نے غور ہی نہیں کیا؟ ذرا اگر کوئی چھوٹا بچہ گھر میں ہے تو اس پہ ذرا نگاہ کرو، ایک رات اگر دودھ نہ ملے تو کیا حالت ہو جائے گی تمہارے گھر کی، تمہاری زوجات کی، تمہاری ماں بہنوں کی۔ اپنے گھر میں نگاہ کرو، تمہارے چھوٹے بچے کے لیے جب بھی گھر میں جاتے ہو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہو کہ بچے کو کمزوری نہ ہو جائے، بچے کو خود نہیں کھاتے ہو، اپنے بچوں کو کیوں کھلاتے ہو؟ اس وجہ سے کہ بچوں کا حق زیادہ ہے، بچوں کی محبت ہے۔ ہائے میرے حسین، خود تو پیاسا ہی ہے، 6 مہینے کا لال بھی 3 دن ہو گئے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ماتم کی راتیں ہیں، اللہ جانے پھر کسی کو یہ کربلا اور نجف نصیب ہو یا نہ ہو۔ کلیجے سے لگایا علی اصغر کو، معلوم تھا علی اصغر کی حالت کیا ہے، معلوم تھا علی اصغر کی حالت کیا ہے۔ ابا کا دامن اوپر ہے، لے کر کے چلے اور جا کے میدان میں اپنا نوحہ خود پڑھ رہے ہیں، اپنا نوحہ خود پڑھ رہے ہیں۔ پڑھا نہیں ہے نوحہ؟ یا شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء کیف استسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی۔ حسین اصغر کو لے کر کے پہنچے کربلا کے میدان میں، نرغہ اعداء میں پہنچے، اعداء کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا اے قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل، اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہو اس بچے پہ رحم کرو۔ کیف یتلوع عطشا، کس طرح پیاس سے تڑپ رہا ہے، آپ طلبہ ہیں، آپ پہلے ممبر ہے، آپ کو کیا بتاؤں کہ تلذذ کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا بتاؤں کہ تلذذ کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی بات کر دوں چونکہ یہ دور تک مجلس جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تلذذ کی وہ حالت ہے عربی زبان میں کہ جب مچھلی پانی سے باہر آ جائے، کیونکہ پانی کے باہر مچھلی کی حیات نہیں ہے نا، مچھلی جب بن پانی کے ہو جاتی ہے تو پہلے اس کے اندر جتنی قوت ہے اتنا تیزی سے پھڑپھڑاتی ہے تاکہ مجھے پانی مل جائے اور پانی میں واپس چلی جاؤں۔ لیکن جب کافی دیر گزر جائے، تڑپنے کی اس کی طاقت ختم ہو جائے، پھر کبھی کروٹیں بدلتی ہے، کبھی اس کروٹ پہ آتی ہے، کبھی اس کروٹ پہ آتی ہے، لیکن جب اس کی بھی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے تو پھر کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کرتی ہے۔ اس حالت کو تلذذ کہتے ہیں۔ اے میرے حسین، اے کیا کہہ دیا؟ کیف یتلذع عطشا، فرما رہے مجھ پہ رحم کرو۔ میرے اصغر کی حالت یہ ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بند کر سکے۔ حسین کی یہ حالت کو دیکھا، تڑپتے ہوئے حسین کو بھی دیکھا، حسین کے اصغر کو بھی دیکھا۔ قوم اشقیا جتنے بھی شقی تھے رونا شروع کیا، کچھ لوگوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، یہ ظلم ہے، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، ہر کافر و مشرک پانی پی رہا ہے، بہتا ہوا دریا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے یہ دریا عام دریا نہیں ہے، یہ اسی کی دادی کا حق مہر ہے۔
بہتے دریا کے کنارے پر بہتے. حوصلہ کر لیں, میں ایک اور منزل بڑھانا چاہتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک منزل اور بڑھا دوں, حضرت امام سجاد علیہ السلام جب بھی کوئی کوفہ کی طرف سے جاتا تو مولا سجاد ایک ہی سوال کرتے تھے کہ ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا. اب آپ کی مرضی, آپ گریہ کریں یا چپ کر کے سنیں, خدا آپ کو سلامت رکھے. منہال کی روایت ہے, نفس المحموم میں یہ روایت موجود ہے. منہال کوفی پہنچے مولا سجاد کی بارگاہ میں, حج کرنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں پہنچے اور مولا سے پوچھنے لگے, پرسہ پیش کیا, مولا سے حالات پوچھے. مولا نے بھی کوفے کے حالات پوچھے. کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا مولا مختار تخت نشین ہے, آپ کے تمام تر قاتلوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کر رہا ہے. ایک ہی سوال کیا مولا نے, کیا ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں ہوا؟ تڑپ کے پوچھا, مولا ہرملہ کا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا اس لیے پوچھتا ہوں کہ ہرملہ اگر پکڑا جائے, ہرملہ اگر قتل ہو جائے, میں اپنی ماں کو ٹھنڈا پانی پلا لوں گا. جب سے آئی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ چھاؤں میں بیٹھتی ہے. خدا کی قسم منہال کہتا ہے میں واپس لوٹا. سجاد نے دعا کی, اللہم اذقہ حر نار دنیا قبل حر نار الآخرہ. اے پروردگارہ اس کو دنیا کی آگ پہلے دینا, آخرت کی آگ بعد میں دینا. یہ منہال کہتا ہے میں واپس لوٹا. میں حیران ہو گیا کہ سجاد کی دعا کیسے قبول ہوئی کہ کوفہ کے باہر تنہا مختار کھڑا ہے. کوفہ کے باہر تنہا مختار کھڑا ہے اور جیسے ہی مختار کے پاس پہنچا کہا کیوں مختار کوفہ کے باہر سلطنت کو چھوڑ کر, تخت و تاج کو چھوڑ کر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا تھوڑی دیر رک جاؤ, تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد کچھ گھوڑا سوار تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے, ایک شخص کو آگے آگے دوڑا رہے تھے, اس کو پیچھے سے نیزے مار رہے تھے. کہا میں حیران تھا یہ کون ہے, یہ کیا ماجرا ہے. جیسے ہی قریب آئے تو میں نے دیکھا ہرملہ کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے. میں نے مولا سجاد کا پیغام دیا, بس آخری جملے میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. میں نے مولا سجاد کا پیغام دیا اور جیسے ہی ہرملہ مختار کے سامنے آیا, بڑے حوصلے کے ساتھ مختار سامنے آیا اور آ کے کہا بے غیرت و بے حیا, مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. کہا کیوں پوچھتے ہو, اتنا بڑا میں نے کیا جرم کیا, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا اس لیے پوچھتا ہوں کہ اکبر کڑیل جوان تھا, کڑیل جوان کے سینے کی برچھی دیکھ کر ماں پھر بھی چھاؤں میں بیٹھ گئی ہے. قاسم اپنی ماں بیوہ ماں کا سہارا تھا, اس کے باوجود ماں جا کے چھاؤں میں بیٹھ گئی ہے. اونو محمد کی ماں کی نسل ہی ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈا پانی پی رہی ہے. اور ظالم تو نے کیا کیا, اصغر کی ماں آج بھی دھوپ میں بیٹھی ہے, آج بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی ہے. یہ ملعون کہتا ہے مختار اس بچے کی ماں بھی زندہ ہے. ماتم کرو یار, جوان تشریف فرما, یہ ماتم کی راتیں ہیں, رونے کی راتیں نہیں ہے. کیا اس بچے کی ماں ابھی زندہ ہے؟ کہا ہاں ابھی زندہ ہے. مجھے بتا تو نے کیا کیا, مجھے بتا تو نے کیا کیا. کہا میں نے اور کچھ نہیں کیا, میں گھر سے حوصلہ بس میرا آخری جملہ میں ختم کر رہا ہوں, آپ اس سے زیادہ نہ سن پائیں گے نہ میں پڑھ پاؤں گا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی بارگاہ مقدس میں پرسے کا جملہ آپ سب میرا ساتھ دینا تاکہ میں والی نجف کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر سکوں. اے ہرملہ, اے بے حیا, تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, بس 3 تیر تھے جو میں نے چلائے تھے. بے حیا کون سے تیر چلائے تھے, کیسے تیر چلائے تھے؟ کہا پہلا تیر وہ ہے جو میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بعد عباس کے مشکیزے میں مارا تھا. جب تک مشکیزہ تھا عباس کی جان میں جان تھی, مشکیزے سے پانی نکلا عباس کی آس ٹوٹ گئی. اے ملعون تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا اس وقت چلایا جب حسین بالکل تن تنہا تھے, حسین زخموں میں چور تھے. کسی ظالم نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا, حسین نے ہاتھ اٹھا کے جب خون صاف کرنا چاہا, میں نے حسین کے کلیجے میں تیر مارا. اجرکم علی اللہ.
والا تیر تھا، حسین کے ہاتھوں پہ بے شیر تھا۔ اور جیسے ہی قوم اشکیار ہوئی، عمر ابن سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، میں نے چلے میں تیر ڈالا، ادھر سے میں نے تیر چلایا، علی اصغر کا گلا ذبح ہو گیا۔ ینقلب الصلیصبی علی ید ابیہ، اپنے بابا کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا۔ ہائے یہ ایسی قربانی تھی۔ حسین لے کر کے چلے، اکبر کو لے کے سیدھے خیمے میں گئے، ہائے ہائے تمام شہداء کو لے کر سیدھے خیمے میں گئے، لیکن اصغر کو لے کر کے چلے۔ کبھی غریب آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے۔ بالآخر حوصلہ کیا، خیمے پہ گئے، ماں نے اٹھایا، شاید ایسے دیکھا ہوگا، نوحہ پڑھا مثلوں کا یونہار، کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔